اللہ کے رسول جو شریعت لے کر کے آئے اس کے ایک حصے سے بھی اگر کوئی بغض رکھتا ہے، دل میں اگر اس کی الجھن ہو، اگر اس پہ عمل بھی کر رہا ہے، تب بھی وہ اللہ کے نزدیک کافر ہوگا۔ وَمَنِ اعْتَقَدَ أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ يَسْعَهُ الْخُرُوجَ عَنْ شَرِيعَةِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم فَهُوَ کافر۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی شریعت سے باہر ہے، وہ آزاد ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک مسلمان نہیں ہوگا، اللہ نے اس کے لیے جنت نہیں رکھی، وہ اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے رسول کی شریعت آ جانے کے بعد وہ سب سے اکمل، سب سے احسن اور سب سے عمدہ شریعت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ الانعام میں بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو خود کفار مکہ اس بات کی اپیل کرتے تھے کہ آپ کسی طور پر بھی لچک دکھائیں، اپنی شریعت سے تھوڑی سی تنازلی اختیار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول سے کہا کہ آپ لوگوں سے کہہ دیں افغیر اللہ ابتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، کیا میں اللہ کی شریعت سے منہ موڑ لوں، اللہ تعالیٰ کے قانون سے منہ موڑ لوں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس ایک مفصل کتاب اتاری ہے؟ کیسے میں اللہ کی شریعت سے روگردانی کروں؟ خود اللہ کے رسول سے کہا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ النساء میں أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا بِهِ أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ کہ آپ نہیں دیکھتے کچھ لوگوں کو جو باوجود مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اپنی زندگی کے مسائل میں اللہ کے رسول کی شریعت کو چھوڑ کر دوسرے قانون کو اپنا قانون سمجھتے ہیں، اچھا قانون سمجھتے ہیں، اس کے مطابق اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وراثت کے مسائل میں، اپنی زندگی کے نجی مسائل میں، نکاح وغیرہ کے مسائل میں اللہ کے رسول کی شریعت کو بوجھ سمجھتے ہیں، عار سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا، اللہ نے منافقین کے زمرے میں ان لوگوں کو بیان فرمایا ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں آج کے اس جمعہ کے خطبے میں کہ اللہ کے رسول کی جو شریعت ہے اس کی خصائص کیا ہیں، اس کے محاسن کیا ہیں۔ حالانکہ ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، صرف اس وجہ سے ہم مسلمان ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شعور عطا کیا ہے، اللہ نے ہمیں عقل عطا کی ہے، اللہ نے ہمارے اندر تمیز کی قوت عطا فرمائی ہے۔ حق اور باطل میں ہم تمیز کر سکتے ہیں، گرم اور سرد میں ہم محسوس کر سکتے ہیں، گرمی کو، سردی کو، رات اور دن میں فرق کر سکتے ہیں۔ ویسے ہی ہمارے لیے کس بات میں جنت ہے، کون سی چیز ہمیں جہنم لے جاتی ہے، اس میں ہمیں فرق کرنا چاہیے۔ وہ قوت اور صلاحیت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ اللہ کے رسول کی شریعت ایسی نہیں ہے کہ کسی نے ہمارے اوپر تھوپ دیا ہو، کسی نے زبردستی کی ہو، ہرگز بھی نہیں۔ ہمارے ماں باپ مسلمان ضرور ہیں لیکن ہوش و حواس سے ہمیں اللہ کے دین کو قبول کرنا چاہیے۔